السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پنجاب حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو لیڈرشپ ہے ان کی جو ہے وہ لفظی جنگ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے پہلے اس سے قبل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر تنقید کی۔ انہوں نے کہا جی ضروری نہیں ہے یہ کہ تمام مسائل کے جو حل ہیں وہ اس سے نکالے جائیں، اور بھی طریقے ہیں۔ پھر پانی کا معاملہ بھی سامنے آیا، پھر کہا گیا کہ جی تنقید جو ہے جو بھی پنجاب کے لوگوں کو کرے گا، پنجابیوں کو کرے گا، اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ پھر آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا جی معافی نہیں مانگی جائے گی، اور کوئی بھی شخص اگر تذلیل کرتا ہے، یہاں تک کہ بھی جملے جو ہیں وہ دے دیے گئے، تو معافی نہیں مانگوں گی، جواب دوں گی۔ اب اس سچویشن کے اندر یقینی طور پہ پیپلز پارٹی جو کہ اس حکومت کے اندر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی ہم سہارا دے رہے ہیں، اور اس کا الزام بھی ان کے اوپر لگتا ہے، وہ کس طرح دیکھ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا اس کے اثرات وفاقی سطح پر بھی پڑ سکتے ہیں یا نہیں، یہ تمام چیزوں کے اوپر آج ہم بات کرنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ صادق احمد صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، رکن اسمبلی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ صادق صاحب۔ سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ کا جو یہ بیان جملہ ہے، اس کو آپ کی پارٹی کے اندر کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ اور رد عمل تو آ رہے ہیں، مگر اس کے بعد وہاں سے کیا موقف کا آپ ایکسپیکٹیشنز کر رہے تھے، اور جو ابھی آیا ہے کہ جی معافی نہیں مانگوں گی؟ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، سی ایم پنجاب کی یہ جو گفتگو تھی میری نظر میں یہ زیب نہیں دیتی۔ ہم بات کر رہے ہیں سی ایم پنجاب کی، مریم نواز صاحبہ کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو، جو بھی وہاں پہ ہیں، تو ان کو ذرا اپنی سیٹ کے تقدس کو، اس منصب کے حوالے سے ان کو گفتگو اپنی کرنی چاہیے۔ یہ میرے خیال میں اپنی خود جو سیٹ ہے سی ایم پنجاب کی، اس کو یہ ذرا ڈی گریڈ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سیاسی میچورٹی کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ایک تھوڑی سی معذرت کے ساتھ ایک طفلانہ یا بچکانہ بات آپ کہہ سکیں۔ اور اگر آپ دیکھیں، اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کی یہ صاحبزادی تو ہیں، لیکن اگر پولیٹیکل سٹرگل دیکھ لیں یا ان کے، ضرور انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب جب قید میں تھے یا ان کے پاس اوپر ان کے جو ڈکٹیٹرز کی وجہ سے مسائل آئے تھے، تو انہوں نے بھی اس میں کافی ایشوز ان کے ساتھ بھی ہوئے۔ اس کے بعد پھر عمران خان کے دور میں بھی ان کے ساتھ مسائل ہوئے۔ لیکن اگر آپ سٹرگل جو پولیٹیکل ہوتی ہے، جس سے بندہ ایک عام ورکر جو ایک کندن بن کے نکلتا ہے، تو ایسی چیز انہوں نے سچی باتیں دیکھی نہیں۔ پرائم منسٹر سی ایم ہاؤس میں، پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کی رہائش رہی، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو جب اس منصب یا اس پوزیشن پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو بہت وسیع دل رکھنا پڑتا ہے، اور برداشت اور صبر کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی لائن ہے، یہ ایک تو ان کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا، اصل اگر آپ بات شروع سے کریں تو آخر ہوئی کیا تھی بات؟ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب میں گئے، ان کا دورہ کیا، خاص کر خیبر پختونخوا میں بھی گئے پہلے، وہاں پہ بھی دورہ کیا، وہاں پہ بھی ظاہری باتیں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، جانی بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، مالی بھی زیادہ نقصان ہوا۔ تو ایک جب یہ آفت آتی ہے تو جس طرح لوگ بے گھر ہوتے ہیں، جس طرح ان کی تکالیف ہوتی ہیں، ہمیں اس کا پیپلز پارٹی کو زیادہ ادراک اس لیے ہے کہ ہم 2010 کے سپر فلڈ سے گزر چکے ہیں، اس کے بعد 2015 کے فلڈز آئے تھے، اس میں ہم گزر چکے ہیں، اس کے بعد 2022 کا اتنا بڑا فلڈ آیا تھا، وہ چیز ہم دیکھ چکے ہیں، ہم لوگوں کی تکالیف کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ جب جس بدحالی میں، جس پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور ان کو فوری ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو ہماری کوششیں یا کاوشیں رہی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ صادق صاحب وہ یہ کہہ رہی ہیں نا، وہ فرما رہی ہیں کہ جناب کشکول نہیں اٹھاؤں گی نا میں اپنے لوگوں کے نام پر، وسائل ملتے ہیں، این ایف سی کے اندر شیئرنگ ہوتی ہے، سندھ کو بھی اس کا شیئر ملتا ہے، آپ لوگ عالمی دنیا سے، پھر وہ کہہ رہی ہیں بھیک نہیں مانگوں گی، کشکول نہیں اٹھاؤں گی اپنے لوگوں کے نام، عزت نفس نہیں خراب ہونے دوں گی۔ سر یہ تو ایک، اس پہ تو اب کیا میں جواب دوں۔ ہم پاکستان جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس میں ذرا پتا کریں کہ پرائم منسٹر کون ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے جب ہوئے تھے؟ شہباز شریف صاحب تھے نا، یا نواز شریف صاحب بھی جب تھے تو کیا قرضہ لینے نہیں جاتے تھے؟ جگہ جگہ پہ دوست ممالک سے امداد نہیں لی جاتی تھی؟ آپ کو یاد ہے جب نواز شریف کی 2018 کی حکومت آئی تھی تو ان کو کسی دوست ملک نے $2-3 ارب انہوں نے خفیہ رکھا تھا کہ یہ امداد ملی تھی، تو کیا تھی؟
اچھا مریم نواز صاحبہ کا جو پچ ہے جس گراؤنڈ کے اوپر جس جگہ جس طرح وہ موو کر رہی ہیں اور پرائم منسٹر صاحب ہیں تو ان کے مطلب گھر کے ہی لوگ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو موو ہے وہ مختلف دکھائی دے رہا ہے، مریم نواز صاحبہ کا جو ہے موو وہ مختلف دکھائی دے رہا ہے، اس کے اثرات کہیں نہ کہیں وفاق پہ پڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب بچکانا لگا مریم کی جانب سے اس طرح کا کہنا، تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر، کیونکہ آپ نے احتجاج تو ریکارڈ کروایا، واک آؤٹ ہو گئے اسمبلی کے اندر سے، اس پہ اظہار بھی کیا، مگر کیا آپ نے پرائم منسٹر سے اور دیگر جگہوں سے بھی کوئی رپلائی آیا ہے کہ جناب نہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے بیان نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ جی معافی نہیں مانگوں گی۔ دیکھیں ان کے لیڈرشپ جب بیٹھی تھی، ایاز صادق صاحب بھی تھے اور میرے خیال میں وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، طارق فضل چودھری بھی تھے اور شاید اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اور یہ بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا تھا کہ اس چیز کی آگے اس قسم کے بیان نہیں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ جو لیڈرشپ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ جو بیٹھی ہے وہ اس چیز کو سمجھتی ہے، نزاکت کو۔ نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا سر، رانا ثناء اللہ صاحب تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مریم نے ایسا کیا کہہ دیا، اگر سندھ اپنا پانی استعمال کرنا چاہے تو وہ وہاں پر کرے جہاں پر جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ اور بات سر ایک اور بھی ہے نا صادق صاحب کہ یہ بھی تو پتہ چلایا جائے، یہ نہریں جو ہیں یہ پاکستان کی ہیں یا یہ کب سے یہ پنجاب اور سندھ ہونے لگی ہیں؟ تھوڑا سا یہ سوال ہے، ایک تھوڑا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ اب ایک مجھے اگر معذرت کے ساتھ اگر میری بات پوری کرنے دیں تو پھر میں ذرا اس کا تفصیلی جواب دوں گا، اگر آپ بیچ بیچ میں سوال دوسرے کرتے رہیں گے اور ڈیٹیل میں تو پھر میرا تھاٹ پروسیس پھر وہ میں آپ کا صحیح جواب نہیں دے سکوں گا، تو پلیز مجھے انٹرپٹ نہ کریں، پہلے میری بات پوری کمپلیٹلی سن لیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، آپ کے جو ان کے لا منسٹر صاحب ہیں طارق صاحب، انہوں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے اور ہم انشاءاللہ ان سے بات کریں گے اور ان کو سلجھائیں گے۔ تو یہ جب اس لیول پہ اسپیکر صاحب بھی ہیں اور دوسرے بھی آ جاتے ہیں، طارق صاحب بھی ہیں، اور بات بھی یہ ہو رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب آئیں گے تو ان سے بھی بات ہوگی، تو ظاہری بات ہے فیڈرل گورنمنٹ کی نزاکت یا ان کی کولیشن کو برقرار رکھنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے اس چیز میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ نواز شریف سے بھی اس بارے میں بات کریں گے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ آخر ان لوگوں نے اس چیز پہ اتنا زیادہ فیقہ کیوں ہوئی؟ اب اس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو جب سے یہ حکومت ان کی آئی ہے پنجاب میں، تو ہر جگہ پہ آٹے کی تھیلی ہو یا کوئی بھی اس میں روٹیاں جو انہوں نے سیلاب میں بانٹی، اس میں بھی ایک تصویر مریم صاحبہ کو ماشاءاللہ تشہیر کا بڑا شوق ہے، ان کی تصویر تھی۔ اب ان کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے نام پہ جو پروگرام، جس کو پوری آئی ایم ایف ہو، یو این ہو، پوری دنیا میں اس کو ایک ایوارڈ دیے گئے ہیں، اس کو مانا گیا ہے کہ اس سے بہترین پروگرام شاید ہے بھی نہیں، اس کو وہ صرف اس پہ سیکھتا ہے کہ اس پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر ہے، لیکن ان کو یہ شاید ادراک نہیں کہ جس طرح کی قربانی شہید محترمہ نے دی تھی وہ اس کا اشر اشیر بھی وہ نہ کر سکی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ اس لیول تک پہنچ جائیں گی۔ تو یہ ایک جیلسی فیکٹر ہے۔ دوسرا، جب ظاہری بات ہے جب اتنا بڑا سیلاب آتا ہے، ابھی بھی آپ آج بھی میں نیوز چینل دیکھ رہا تھا کہ جہاں جہاں کی آپ دیکھیں فوٹیج دیکھیں تو جنوبی پنجاب میں پانی ابھی تک ہے، اور وہاں پہ لوگوں کی جو دعائیاں ہیں، جو ان کی تکالیف ہیں، ان کا ادراک نہیں ہو پا رہا۔ پانی جو تھا اب وہاں پہ دیکھیں تو بالکل گرین ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے، 2 ہفتے سے زیادہ نکل رہے لیکن پانی نہیں نکلا۔ تو اس کا مطلب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے اتنا بڑا کام کیا، اور وہ خود اپنے فنکشنز کر کے خود اپنی آپ کی تعریفیں اور ایوارڈ دے رہی ہیں۔ آپ نے اگر 25 سے 30 لاکھ خاندانوں کو وہاں سے آپ نے موو کرایا تو یہ اس میں کون سی خوشی کی بات ہے یا فخر کی بات ہے؟ یہ تو کام ہے پنجاب حکومت کا، ان کو کرنا تھا اس سے پہلے، بلکہ بہت سارے ہو سکتے چیزیں اور کرنی تھی جو وہ نہیں کر سکے، جس کا خمیازہ جنوبی پنجاب والے ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ اور ہمارا کہنا صرف یہ تھا کہ ان لوگوں کی مدد کے لیے اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ کو استعمال کرتے ہیں تو کون سی اس میں غلط بات ہوگی؟ دوسری چیز اگر بھیک مانگنے کی، دیکھیں یہ جو سارا کا سارا ایشو آیا ہے یہ پوری دنیا مانتی ہے، اور پاکستان نے بھی 2022 سے مانا ہوا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور کلائمیٹ چینج یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی وجہ سے سارا آیا ہے، اس میں پاکستان تو 1% بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا۔ تو یہ جس نے یہ کیا ہے اس کے لیے گلوبل فنڈز بنے ہوئے ہیں کہ وہ کمپنسیٹ کرے گا جہاں پہ یہ ایشوز ہوتے ہیں۔ تو ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارا حق ہے، جو کہ عالمی دنیا یا یو این ہم سے انہوں نے وہ کی ہوئی کمٹمنٹ، وہ چیز ہمیں دیں۔ اس میں کون سی اس میں بھیک مانگنے کی یہ خودداری کی بات ہے؟ باقی رہ گئی پانی، دیکھیں سیدھی بات ہے، یہ پانی جو ہے کسی کا بھی پانی نہیں، یہ پاکستان کا پانی ہے، پہلی بات۔ دوسرا، اس کے اوپر سندھ طاس معاہدے سے لے کر 1991 کا ایکارڈ ہے جس سے عمل نہیں ہوتا، بائی دی وے سندھ کو ہمیشہ اعتراضات ہوتے ہیں، شیئر رکھے ہوئے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ شیئر آپ یہاں پہ بھی استعمال کریں، لیکن اس کا بھی طریقہ کار ہے۔
लेकिन अगर ये आप फिर कोई कंट्रोवर्शियल बातें करेंगे कैनाल्स की, जो कि दफन हो चुका है मामला, आपके चचा हुजूर जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा हुआ है कि सीसीआई की मंजूरी के बगैर कोई नई न्यू कैनाल्स नहीं निकलेंगी। तो ये जो अभी उन्होंने पंजाबियत या सूबाइयत का जो नारा उन्होंने बुलंद किया और ये जो बुग्स की जो बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं? आपके दो यहाँ पे सूबे ऐसे हैं जहाँ पे आग लगी हुई है, वो आपको भी पता है। रिलेटिवली सूबा सिंध और पंजाब में बेहतर हालात हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि ये और हम भी तासुब की सियासत करना शुरू कर दें? इस तरह करें तो हम भी बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हैं जिसकी हमें इजाजत ही नहीं, दिल ही नहीं इजाजत देता, ना ही पार्टी इजाजत देती है। उसके अलावा मैं समझता हूँ ये बौखलाहट भी है, क्योंकि ये जो नजर आता है कि ये पीटीआई को जितनी कोशिशें कर रही हैं उसका ये वोट बैंक या पॉपुलैरिटी में कोई डेंट नहीं डाल सकी। कॉस्मेटिक आपने सारे इश्यूज अपने किए हैं टिकटॉक पे और सारी अपनी पॉपुलैरिटी लेने की कोशिश की, सादिक साहब वो तो कहती बुरी हैं तरह से नाकाम हुई हैं। हाँ। और ये जलन है मेरे ख्याल में, ये फ्रस्ट्रेशन है कि वो पॉजिटिव चीज को भी बहुत पर्सनल होकर लेती हैं। ये उनकी पर्सनल फेलियर भी है, एक मेरे ख्याल में उनका छोटा दिल भी है, और दूसरा इनकी मैच्योरिटी पॉलिटिकल नहीं है, जिसकी वजह से ये इतनी सीखपा होकर बातें कर रहे हैं। अच्छा सादिक साहब, एक और बात भी है ना, वो कह रही हैं कि भाई हम जो है ना वो 10,000 रुपये नहीं देने चाह रहे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए, हम देंगे 10-10 लाख रुपए, और हम घर बना के देंगे, जिसका घर टूटा है उसको 10 लाख, जिसकी भैंस मरी है उसको 5 लाख रुपए देंगे। सर 10 लाख इनके घर तबाह हुए हैं, 10 लाख खानदानों को ये 10 लाख रुपए देंगे, जरा कैलकुलेट तो करें कितने बनते। उनका मौक़िफ़। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात सर मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, वो तनकीद कौन सी की थी जिसका जिक्र उन्होंने अपने खिताब के अंदर भी किया कि पीपल्स नाम लिए बगैर कि तनकीद ना करें, काम देखें, और कहा कि आप लोग जरा ना वो काम करके दिखाएं सिंध के अंदर, उसके उस बुनियाद